اسلام کو سمجھنا آئے گا، علم آئے گا تو عوامر اسلام کو جاننا آئے گا، علم آئے گا تو شادی کا طریقہ آئے گا، علم آئے گا تو نکاح کا طریقہ آئے گا، علم آئے گا تو ہم دنیا کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائیں گے، ہمارا آئیڈیل اگر ہوگا تو ہمارا نبی محمد رسول اللہ، اور یہی حکم ربانی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر ہمارے سماج میں کسی مولانا حیدر الروفی کے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے اندر مولانا علامہ عطاء الرحمن کے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، حسن ندوی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کا بچہ اٹھے گا کہے گا ابا جان آپ جو کر رہے ہو یہ رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، آپ جو کر رہے ہو یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو اسے پسند نہیں ہے وہ کسی۔ ایک صحابی شادی کے بعد حضور کے پاس پہنچے، حضور نے دیکھا ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، تو سرکار نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سج دھج سے لگ رہا تھا کہ شادی ہوئی، تو عرض کیا یا رسول اللہ نکاح ہوا ہے؟ کہا نکاح ہوا تو سونے کی انگوٹھی؟ کہاں سونے کی انگوٹھی؟ آج بھی ہم لوگ اپنے مردوں کو سونے کی انگوٹھی دے دیتے ہیں، مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، چاندی کی انگوٹھی وہ بھی ایک وزن ہے، ایک مقدار ہے جو آپ کو بریلی شریف وغیرہ سے آتی ہے وہی جائز ہے، ورنہ زیادہ چاندی کی انگوٹھی بھی جائز نہیں۔ تو صحابی سے سرکار نے فرمایا کہ اسے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ یہ سرکار نے اس سے ناراضی کا اظہار کیا کہ اس کو ہٹا دو۔ وہ صحابی گئے اور انہوں نے انگوٹھی اتاری اور خاکدان یعنی گنورے جب پھینک دیا تو کسی نے کہا کہ سرکار کو ناپسند تھی تو انگوٹھی کو توڑ دیتے کوئی دوسرا کام کر لیتے، انگوٹھی کو توڑ دیتے وہ سونا رہتا تو کبھی کام آتا۔ اس نے کہا سب کچھ رہتا مگر جس چیز پہ نظر مصطفیٰ پڑھی اور رسول اللہ راضی نہیں ہوئے وہ سونا بھی میرے کام کا نہیں تھا، وہ جس شکل میں مصطفیٰ نے اسے ناراضگی کا اظہار کیا میں نے اسے اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کیا، کیونکہ میرا محبوب ہی ناراض ہو جائے گا، تو اپنے آپ کو سونا رکھے کیا۔ شراب، حرمت شراب جب نازل ہوئی تو اس سے پہلے جب نازل نہیں تھی تو مسلمان پیتے تھے، مکہ میں مدینہ میں لوگ پیتے تھے، اور جب حرمت شراب نازل ہی نہیں تھی تو بات ہی نہیں تھی۔ جب شراب حرمت نازل ہوئی قرآن کی آیت اتری کہ یہ شراب حرام ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ شراب پینا چھوڑ دو یہ حرام ہے۔ اتنی پیاری چیز، اتنی محبت کرتے تھے لوگ شراب سے، لیکن ایک مدینے والے نے کہا چھوڑ، ایک نبی نے فرمایا چھوڑ دو، تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ شراب کو چھوڑ دو، چھوڑا ہی نہیں۔ صبح ہوئی تو سڑک پہ شراب بہہ رہی، گلیاں شراب سے بھری ہوئی ہیں، اس کے بوتل، اس کے جو سامان، اس کے جو برتن تھے وہ شراب کی طرح وہ بھی ٹوٹے پھوٹے سڑکوں پہ نظر آ رہے تھے۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا یا آپ ہی عالم تصور میں پوچھئے برتن پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے شراب نہیں پیتے، لیکن شراب کو اس طرح سے بے دردی سے فوراً بہا دیا آپ نے، وہ کون سی طاقت ہے آپ کے اندر، وہ کون سی شکتی ہے آپ کے اندر جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ شراب جیسی پیاری چیز کو سڑک پہ بھیج دیے؟ صحابہ نے کہا سنو، تم سمجھتے ہو میں جس سے پیار کرتا ہوں میں کسی سے پیار کرتا ہوں، لیکن اگر اس سے میرا نبی پیار نہیں کرتا ہے تو پھر میری کوئی یاری نہیں ہے۔ شراب جب تک پیاری تھی وہ ہمارے حلق میں آتی تھی، لیکن جب مصطفیٰ نے منع فرما دیا تو اب وہ پیاری پینا کیا ہے میرے گھر میں بھی نہیں رہے گی، اب وہ سڑکوں پہ ہم لے لیے جائے گا، اس لیے یہ ہمارے لیے سب سے پیارا اور محبوب ہمارا نبی ہے۔ تو صحابہ نے کتنے پیار سے